اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم آؤ السلام قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ و نماز کے ذریعے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ ہم اپنے لیسن نمبر 14 پر پہنچ گئے۔ کل 15 ہوگا تو تقریباً ہمارا جو ہے نا کوارٹر پیچھے رہ جائے۔ تو آج انشاءاللہ قرآن پاک کے اندر ہم سورہ عصر کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی مختصر، بہت چھوٹی سی سورت ہے لیکن بہت جامع ہے۔ اس کے اندر کچھ 4 باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو جب آئیں گے تو اس کو سیکھتے ہیں۔ تو اس وقت الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خصوصی کرم سے بہترین کلاس کے اندر ہم موجود ہیں۔ جی پچھلا گوگل کوئز یقیناً آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو کر لیجئے، اور ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ہماری کوئی 2-3 ہفتے کے اندر اندر ہمارا سارا فنش ہوئے گا۔ ورک بک پہ بھی خصوصی توجہ دیجئے، ورک بک کو لازمی کیجئے۔ ورک بک کے آپ کو میں بار بار بتاتا ہوں کہ 15 ویٹیج ہے، 15 نمبر اس کے شامل ہوں گے، تو اس کو لازمی کیجئے گا۔ باقی جتنے پچھلے ہوم ورک ہیں سب اوپن ہیں، ان کو کر لیں، پھر اس کو ہم انشاءاللہ رزلٹ کی طرف جائیں گے تو پھر بند کر دیں گے۔ جی ذرا کائنڈلی چیٹ باکس میں لکھیے گا جی کیا جواب ہوگا اس کا۔ جی پچھلے جو ہم نے تھوڑے سے اسباق پڑھے ہیں اسی سے ہی۔ جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک لکھے جی آپ لوگوں نے۔ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ بالکل ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ۔ چلیں جی، مالک الناس کا کیا میننگ ہے، کون کس کا رب؟ مالک الناس، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا خالق، لوگوں کا مالک، لوگوں کا بادشاہ۔ چلیں آج کا سبق کیا ہے جی؟ آج کا سبق کو ہم دیکھتے ہیں، سورہ عصر کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ گرامر کے اندر ہم نے مدارس سٹارٹ کیا ہوا تھا اس کو آج فنش کر لیں گے، اور اس کو کوشش کریں گے کہ ہم اچھی طرح اس کے سمجھ لیں۔ اس کے 4 باب کی جو بات چل رہی تھی، 4 اذان کی بات چل رہی تھی، اس کو ہم نے تھورلی سمجھنا ہے۔ ماذا، یہ بھی ایک سوال، یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے آج۔ نکات تعلیم بڑا زبردست ہے، 18 نئے الفاظ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے، جو قرآن پاک کے اندر 4445 بار آئے۔ ٹوٹل ہم نے اس پورے کورس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے آج ہم جب اپنا سبق نمبر 14 اختتام کریں گے تو 174 الفاظ سیکھیں گے، جو کہ ہم نے 232 الفاظ کو سیکھیں گے۔ اور یہ 232 الفاظ قرآن پاک میں کتنی بار آئے ہیں؟ 41,000 بار۔ تو آج ہم 36,556 کی بار تک پہنچ جائیں گے، ابھی تھوڑی دیر میں 1 گھنٹے کی کلاس میں۔ تو سورہ عصر، سورہ عصر بہت چھوٹی سورت ہے، اس کو ہم توڑی دیکھتے ہیں جی، اس کو پہلے سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جی 3 آیات ہیں اس کی، بہت چھوٹی سورہ ہے یہ، لیکن اس کے اندر جب آپ اس کو سمجھیں گے تو یہ بہت زیادہ جامع ہے۔ اس کو ہم انٹروڈکشن کو دیکھتے ہیں جی۔ انٹروڈکشن کیا جی؟ ایک مختصر لیکن جامع سورہ ہے۔ اس میں انسان کو خسارے سے بچنے یعنی اس سے نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے اس میں 4 خصوصیات کو بیان کیا گیا، ان میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری اور 2 نفس کی تزکیے کے لیے۔ ایک ہے جی عقیدہ، دوسرا ہے اعمال صالح، اور باقی 2 معاشرے کی اصلاح کے لیے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو ہم نے کیا حق بات کی نصیحت کرنا ہے، اور دوسری کیا جی ایک دوسرے کو ہم نے صبر کی نصیحت کرنی ہے۔
حق بات کی اور کس کی؟ صبر کی. ان کو ہم نے نصیحت کرنی، یہ معاشرے کی ہے. اور ذات کے لیے کیا جی؟ اپنی عقیدہ اور اعمال صالح. والعصر، سورہ سر جی، والعصر قسم ہے زمانے کی. جی واؤ کا ہم نے کیا میننگس پڑھا تھا اب سے پہلے؟ کوئی بتائے گا؟ اور بڑا سا سب اور پڑھا تھا. آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اس کا میننگس؟ قسم. قسم قسم جی کوئی بتا سکتے؟ جی ان دونوں واؤ میں کوئی فرق ہے؟ اس کے کیسے اوپر پتا؟ زبر، اس کے اوپر زبر آ رہی ہے، اس میں زبر نہیں ہوتی؟ اس میں زبر سر جی نہیں۔ یہ شروع میں آ رہی ہے، وہ درمیان میں آتی ہے، یہ فرق ہے. شروع نہیں، وہ شروع میں بھی آ سکتی ہے. وَإِذْ قَالَ موسیٰ ہاں جی آتی کہ نہیں آتی شروع میں؟ یہ اس کے ساتھ جڑی ہے نا، لام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے واو۔ وہ بھی جڑی ہوتی ہے. چلیں اس میں بھی گیپ نہیں ہوتا، بالکل ساتھ جڑی ہوتی ہے. یاد رکھیے گا ہمیشہ واؤ اور فا دونوں ایسے ہیں جو اس کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں. صحیح۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں آگے کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. کیا ہوگا اس کے آگے؟ الاسر. کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. والعصر۔ جی یہ دو میننگز ہیں. اور دوسرا کیا ہے جی؟ قسم کے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا جی؟ قسم کے. دوسرا اسم جو ہے نا اس کے نیچے زیر ہوگی. واؤ قسم ہے اصل زمانے کی. ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھیں. والفجری یہ ریڈ ہے، فجری. واللیلی والنجمی والسماء. فرق پتہ چل گیا تھوڑا سا؟ جی ٹھیک ہے، دیکھیں واؤ کو بھی ریڈ کیا ہے اور آخری والے کو بھی یہ دیکھیں ریڈ کیا ہوا ہے. لیلی والنجمی والسماء. جی اثر کیا ہوتا ہے جی؟ زمانہ. اردو میں مثال ہم لیتے ہیں عصر حاضر کی. جی اس کو ذرا مطالعہ کے بعد دیکھتے ہیں اس کے کیا جی اسباق. زمانے کی قسم اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر جو اس سے آگے کہی جائے گی. اب آگے جو بات ہوگی اس پہ زمانہ کیا جی گواہ ہے، اس کی قسم کھائی جا رہی. زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ آگے جو بات بیان کی جائے اس پر زمانہ گواہ، یعنی کہ تاریخ گواہ ہے. سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی. آگے بات کیا آ رہی ہے جی؟ ان الانسان لفی خسر. ان کا ہم نے میننگس پڑھا ہوا ہے. کیا ہے جی؟ جی بے شک۔ بے شک. کہاں سے یاد رکھیں گے؟ ان اللہ مع الصابرین سے. کون ہے؟ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انا بے شک، ان اگر. اب یہ دونوں کو اگر آپ یاد رکھیں نا، دیکھیں یہ چلے کتنی بار یہ قرآن پاک میں 1534 بار آئی ہے، 691 سے بار آئی. جی انسان، انسان کیا جی؟ انسان آدمی، یا اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے. اچھا وہ یہ بتائیں اللغویت، یہ ایک خاص قسم کا انسان ہو جائے. انسان وہ خاص انسان یعنی بنی نوع انسان. آگے ورڈ آ گیا جی لا اور فی. لا کا مطلب کیا جی؟ البتہ. فی کا مطلب کیا جی؟ میں. ٹھیک ہے جی. یہ فی کیا ہے؟ اسم ہے، فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی عرف ہے، حرف ہے. لام بھی عرف ہے. جی آگے کیا رہے ہیں؟ یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا کس کو؟ قرآن کو. البتہ کیا جی؟ انڈیڈ، ضرور. اچھا اب یہ لا کے استعمالات، اس کو سکرین شاٹ لے کر اپنے اس پہ کہیں لگا لیں اور اس کو یاد رکھیں. لا یا لی کے مختلف اسم. لا یا لی اگر اسم کے ساتھ آئے گا، جیسے للہ، یا ہم نے ٹیبل کیا لہو، لہم، لکا، لی وغیرہ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ لی ہے.
للہ یہ لی الگ، اللہ الگ، اللہ کے لیے، لہو لا الگ، ہو الگ یعنی کہ اس کے لیے۔ لی اگر فعل کے ساتھ آئے گا، کسی بھی فعل کے ساتھ اگر لی یا لا آ جائے، جیسے لی یتدبرو، لی الگ یتدبرو تاکہ کے میننگس میں آئے، لی یتذکر تاکہ وہ کیا کریں، نصیحت حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ تو اسم کے ساتھ آئے گا تو لیے، فعل کے ساتھ آئے گا تو کیا کہتے تاکہ۔ اگر یہ کسی حرف کے ساتھ آئے گا، جیسے لقد یا لافی ابھی آ رہا ہے، تو اس کا میننگ ہو جائیں گے البتہ میں، تحقیق، تاکید کے لیے ہوگا، تاکید، زور دیا جا رہا ہوگا اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کو اب یاد رکھیے گا، لا یا لی اسم کے ساتھ لیے، لا یا فی کے لیے تاکہ، لا اگر حرف کے ساتھ آئے گا تو البتہ، تحقیق، تاکید کے لیے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے جی خسر، فی کا مطلب میں خسر کیا جی، خسارہ، گھاٹا۔ یاد رکھیے گا خسر جو ہے نا گھاٹا، ایسا خسارہ جس میں اصل جمع پونجی بھی چلی جائے۔ اس کی تھوڑی تفصیل آگے آتی ہے، پھر ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں، تصور کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اچھا اب اس کے اندر 4 بار تاکید ہے، یاد رکھیے گا 4 چیزوں کی۔ قسم، اب اگر کسی چیز پہ زور دینا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں۔ پھر انا، بے شک، پھر کیا جی، لا فی یعنی کہ البتہ، اور یہ بیان کیا جی، اکثریت خسارے میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اکثریت خسارے میں ہے، ہم لوگ کس میں، خسارے میں ہیں۔ اس کو سوچئے، غور کیجئے۔ یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ تاکید پر تاکید سنتے ہوئے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرتے جانا چاہیے اور بے چینی بھی ہونی چاہیے۔ اس پہ تھوڑا غور کیجئے کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کہہ رہے، قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اکثریت خسارے میں۔ میں بھی فوری طور پر دعا کروں گا، اللہ مجھے خسارے سے بچا، اور ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں خسارے سے بچا۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، انا بے شک، الانسان انسان، لافی البتہ، اس خسارے میں۔ اچھا اس کے اندر جو خسارہ ہے نا، یاد رکھیے وہ خسارہ ایسا خسارہ ہے، فرض کریں کوئی آپ بزنس کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، اس میں 1 لاکھ روپیہ لگاتے ہیں۔ اب آپ اس سے کوشش کریں گے کہ اس سے ہمیں کوئی پروفٹ ہو۔ اگر اس سے آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے 1000-2000 روپے پروفٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ منافع۔ اگر آپ اس کے اندر ہم سے کہیں جی کہ جی 1000 روپیہ 2000 روپے خرچ زیادہ ہو گئے، ہمیں تو بچت ہی کوئی نہیں ہوئی، تو اس کو لوگ کہتے ہیں یہ خسارہ ہے۔ یہاں پہ جو خسارہ ہے اس کے اندر یہ آپ نے جو 1 لاکھ روپے یہ بھی ڈوب جائے، یہ بھی ختم ہو جائے، تو سارے کے سارا یعنی کہ وہ ہو جائے، تو اس خسارے کی بات سارا ہوگی۔ جواز رک رک کا آ رہی ہے، صحیح کلیئر نہیں آ رہی۔ باقی ذرا کوئی بتا دیں کلیئر ہے یا نہیں کلیئر جی۔ ایک سلنڈر الحمدللہ سر آواز کلیئر ہے۔ اس سسٹر آپ کی طرف کوئی مسئلہ ہوگا، ذرا کائنڈلی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ باقی لوگوں کو میرے خیال آ رہی ہے، چیٹ باکس میں لکھ دیں تاکہ ہماری بہن کی تھوڑی سی تسلی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے میری طرف سے مسئلہ ہو، لیکن اگر ہو تو مجھے بھی بتائیں۔ جی چلیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خسارہ یعنی کہ سارے کے سارا اس کے اندر ہر چیز ڈوب جائے۔ جی کون پڑھنا چاہے گا جس کو، لنک کی سلائیڈ ہے۔ جی بردر اسماعیل نواز، جی بردر۔ بردر اسماعیل نواز پڑھیے آپ۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، انا بے شک، الانسان انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے۔ جزاک اللہ جی۔ سسٹر انیس فاطمہ آپ بھی پڑھ دیجیے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان بے شک، الانسان انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے۔
چلے جزاک اللہ جی. سسٹر غلام عائشہ آپ بھی پڑھ دیں. سسٹر غلام عائشہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، قسم ہے زمانے کی، انا بے شک انسان لفی خسر، البتہ کے سارے میں ہے. چلیں جزاک اللہ. قرآن کو ہم نے کیا کرنا جی؟ زندگی میں لانا. عکاشہ رضی اللہ عنہ کی مثال، مسلسل دعا کیجئے کہ اللہ چاروں کام کرنے کی توفیق دے. ہم پھر احتساب کریں گے گزرے ہوئے زمانے کا، اور انشاءاللہ پلان بنائیں گے مستقبل کا کہ جو کچھ ہم نے خسارہ کر لیا، جو ہم نے نقصان کر لیا، اب آگے کا مستقبل کیا جی؟ ہمارا بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. جی اس کا کیا میننگ ہے ذرا چیٹ باکس میں لکھیے. بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ سب لوگ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سورج میں کتنی بار تک کس چیز کی تاکید کی گئی ہے؟ ABCD یا لکھ دیں 1 2 3 4 لکھ دیں. بالکل ٹھیک ہے جی. سسٹر محوش کہہ رہی ہیں جی. بردر اسماعیل ڈی کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. چل اب آگے بڑھتے ہیں جی ہم. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ سوائے. ٹھیک ہے جی، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سوائے لا الہ الا اللہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں اس کو. صراط الذین انعمت، اس کے اندر الذین ہم پڑھ چکے ہیں. اب دیکھیں کتنے زیادہ میننگز ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم کو پیچھے سے ریلیٹ کریں گے. الذین ان کا یا جو آمنو ایمان لائے. ٹھیک ہے، آمنو ایمان لائے. ایمان مومن سے اس کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں. وعاملو ان سب نے عمل کیا. کیا یہ بھی ہم نے پڑھ لیا عاملو؟ کوئی بتائے گا ہمیں؟ وا کا مطلب اور عاملو. سر یہ ٹیبل تھا عمل کا. جی عاملہ کا ٹیبل کیا ہو نا ماضی کا، عاملہ عاملو. اچھا اب جو میری سسٹر کہہ رہی تھی ان کے واؤ کے اوپر زبر، یہ دیکھیں اس کے اوپر زبر آ رہا ہے نا اور کے میننگز میں، اور ساتھ ہی بالکل جڑا ہوا ہے. یہاں پہ دیکھیں وعملو اور عمل کیے. ٹھیک ہے، واؤ کا مطلب اور یہاں پہ آ رہا ہے عاملو ان سب نے عمل کیے. کون سا عمل اللہ قبول کرتا ہے؟ نیک یا برا؟ اس لیے ہم نے صالحات کا مطلب کیا کیا جی؟ نیک. ٹھیک ہے، صالحات یہ جمع ہے. یہ صرف لکھنے کا سٹائل اس طرح ہے، یہ کھڑی زبر جو ہے نا الف تا کو ریپرزینٹ کرتی. صالح صالحون صالحن صالحن یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. صالحین صالحاتن صالحاتن یہ جمع ہے. جی اب ہم نے کیا کرنی ہے؟ مطالعے کے بعد دعا احتساب پلان کرنا ہے. اے اللہ ہمیں عمل صالح نصیب کر. پھر ہم نے کیا کرنا؟ اپنا احتساب کرنا ہے. کیسے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور اپنا حال وغیرہ یعنی کہ ہم نے جو کیا کر رہے ہیں ابھی ہم پلان بنائیں گے. ہم ہر عمل میں کچھ پلان ہم نے بنانا ہے کہ جو کچھ غلطی ہوئی ہیں آگے ہم نہیں کریں گے. جی اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم مشق کرتے ہیں جی. اللہ سوائے الذین ان کے جو آمنو ایمان لائے، وعاملو اور عمل کیے، الصالحات نیک. جی کون کرنا چاہے گا؟ سسٹر نصرت یاسمین ہینڈ ریز کریں گے، ہم ان کو لے لیں گے. جی جی سسٹر نصرت یاسمین. اللہ سوائے الذین ان کے جو آمنو ایمان لائے، وعاملو اور عمل کیے، الصالحات نیک. ٹھیک ہے جی. سسٹر نرگس کو سر آپ بھی کر دیں. سسٹر نرگس کو سر چلیں. سسٹر الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو آمنو ایمان لائے، وعملو اور عمل کیے، الصالحات نیک. جزاک اللہ جی. نیکسٹ محوش سر جی افضل. آواز آ رہی کہ نہیں؟ آ رہی ہے. سسٹر محوش. جی سر. کٹ گئی میری اللہ آواز. سوائے
الذین ان کے جو آمنو ایمان لائے و عامل الصالحات اور عمل کیے نیک. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی جلدی سے. نیک. میوٹ رہتے ہوئے میوٹ کیجیے اپنے آپ کو، پھر آپ جو بولیے بے شک. جی آمنو. سوری، الصالح کی جمع کیا جی؟ بالکل ٹھیک ہے جی. چلیں جی، اب نیکسٹ ہے جی، نجات کے لیے یہ کرنا ضروری ہے کیا؟ ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں، کون کون سے؟ ایک دوسرے حق کی وصیت کرنی ہے، دعوت دینی ہے، مان دینا ہے. جی یہی تھا جواب. آگے جی، حق کو بہتر طریقے سے پہنچانے کے لیے کیا ہے جی؟ قرآن کو سمجھیے، سیرت کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے، حالت حاضرہ پر نظر رکھیے. چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں رک جائیں جی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اب کیا مطلب ہے جی؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے. کس کی؟ حق کی. ٹھیک ہے. اچھا پیچھے تو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جی ہر کوئی خسارے میں ہے، لیکن کن کو انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہے؟ وہ ہے ایک دوسرے کو جنہوں نے وصیت کی. کس کی؟ حق کی، بالحق. وتواصب ایک دوسرے کو کیا کی؟ وصیت کی. درسا پڑھا، درسا پڑھایا، تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا. اس طرح کیا وتواصب. تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. تباسو ان سب نے ایک دوسرے کو کیا کی؟ وصیت کی. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کا تباسو کیا جی؟ ان سب نے ایک دوسرے کو کیا کی؟ وصیت کی. حق، حق کیا جی؟ سچ ہے. حق کہاں سے ملے گا ہمیں؟ قرآن و سنت میں. قرآن میں ساری تفصیل کے انبیاء علیہ السلام نے کس طرح تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کیا. گویا ٹریننگ ہے اس کام کی. قرآن ہی کو سمجھ نہ آئے تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا، اور دوسروں کو کیا ہم بتائیں گے؟ بالصبر وتواصو، پھر ایک دوسرے کو وصیت کی. بالصبر دو ٹکڑے اس کے، بی کی، الصبر صبر کی، اور یہ کیا ہے؟ اس سب ہے. صبر کیا ہوتا ہے جی؟ ثابت قدم، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا. بیسیکلی صبر کیا ہے جی؟ کہ اگر آپ کو کوئی اچانک کوئی تکلیف پہنچے، اس پہ آپ بالکل صبر کریں، اللہ کی طرف سے کریں. یہ نہیں ہے رو دو کے چپ ہو جائیں تو اس کے بعد کہیں جی بس جی صبر ہو گیا. نیکی پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. جب آپ پہ کوئی مشکل آتی ہے تو اس پہ آپ صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا کرے. صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تواصب بالحق اور تواصب بالصبر بھی ضروری ہے. غلط تصور کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جو کسی کے لینے میں ہے نہ دینے میں. اجتماعیت کا تصور. ایک عام صورت تواصب بالحق کی ہے. اپنے ساتھی کو چن لیجیے اور مسلسل کلاس کے لیے ایک دوسرے کو یاد دلائیے، ہمت بڑھائیے، صبر کی فضیلت بتائیے. اس کلاس کے ذریعے خالص اور کامل تواصب بالحق کا کام ہوتا ہے. اگلے کئی مہینوں تک ہر دوسرے دن اپنے بھائی سے کوئی بھی کوئی بات ہو، کوئی پیچھے ہٹے تو اس کو ساتھ لے کر چلیں. کلاس میں نہیں آتا اس سے پوچھیں، کیا پریشانی ہے اس سے پوچھیں. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو حق کی بھی اور صبر کی بھی تلقین کریں. اب یہاں پہ یاد رکھیے، غور کیجئے کہ کیا کہا گیا؟ واو واو کہا گیا، آؤ آؤ نہیں کہا. واو کا مطلب ہوتا ہے اور، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آؤ کا مطلب ہوتا ہے یا. مثلا ہم جب پیپر کرتے تھے تو اس کے اندر کویشچن ہوتا تھا یہ کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. اور بعض دفعہ چوائس ہوتی تھی کہ یہ کر لو یا یہ والا کر لو. یا نہیں کہا گیا کہ یہ والا کر لو تب نجات ہوگی، بلکہ چاروں میں 3 دفعہ وہ آیا. تو کیا جی؟ چاروں کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور یہ بھی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جس بندے میں یہ 4 صفات بیک وقت پائی جاتی ہیں وہ خسارے سے بچا رہے گا.
لیکن اللہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کا فارمولا اس سورہ میں بتا دیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واو کا استعمال کیا، جس کا مطلب ہے اور، یعنی کہ پہلی بات ہوئی، پھر اور آیا، دوسری ہوگی، پھر اور آیا، تیسری ہوگی، پھر اور آ رہا ہے، چوتھی. یعنی کہ 4 باتوں کے لیے 3 واو کا استعمال ہوا. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا. 3 واو کیا جی؟ پہلے ایک بات ہوتی ہے، پھر واو آتا ہے نا، شروع میں تو واو نہیں نہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ خسارے سے بچنے کے بعد ان 4 صفات کا پایا جانا ضروری ہے. اگر کسی ایک صفت کے اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا جی واو کی جگہ او فرماتے، یعنی یا، یعنی یہ کر لو یہ کر لو. نہیں، واو کا ہے کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور. تو وتواصوا بالحق کی، وتواصوا بالصبر، وہ ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق، حق کی، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر، صبر کیجیے. جی جی بردر اسماعیل نواز، باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کریں. بردر اسماعیل نواز. وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق کی، حق کی، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر، صبر کی. چلیں جزاک اللہ جی. جی سسٹر ہرا اجاز. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق کی، حق کی، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبری، صبر کی. ٹھیک ہے جی. جی بردر ارشد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق، حق کی، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر، صبر کی یا صبر کے ساتھ. ٹھیک ہے سسٹر انیس فاطمہ. وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق، حق کی، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر، صبر کی. چلیں جزاک اللہ جی. اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی. جی صبر کا میننگس کیا ہے جی؟ جی اب آپ نے پورے تصور احساس کے تحت ماشاء اللہ شروع کر لی ہے، کی ہے. اب ایک دفعہ ہم دوبارہ احساس کے ساتھ تھوڑا سا سنتے ہیں اس کو، کہ اس کے کیا میننگز آ رہے ہیں، کیا اس کے اندر وہ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ عصر کا خلاصہ کیا جی؟ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا. تو ہم نے کیا کرنا جی؟ خسارے سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خسارے سے بچائے. تو جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گی. جی ہم آمین. آج ہم 14 کے اندر آج اپنا جو مدارے کا اس کو ہے اس کو ہم ختم کریں گے، اس کو فنش کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو جو فعل مدارے ہے ہم 2 سیٹ کر چکے ہیں، تیسرا اور چوتھا آج 2 سیٹ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو سمجھنے کی. ٹھیک ہے جی. تو گرامر آپ کس سے کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی سے. ٹی پی آئی کیا جی؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے یا کہیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. بلکہ میں چاہوں گا کوئی آپ میں سے کر دیں.
جی برदर इस्माइल नवाज एक दफा पढ़ दीजिए इसको। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह। तो आपने टीपीआई जो अशारात है ना उसको लाजमी करना है, ठीक है, उसके बगैर आपका इसमें काम नहीं चलता। अगर आप आज नहीं करेंगे, आज आपको थोड़ा सा शर्म महसूस करेंगे, तो आगे चलकर ये मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अशारात हैं उसको लाजमी कीजिए। जी, अल्फाज कलमे की 3 किस्में हैं, हम पढ़ चुके हैं। इसम, किसी का नाम, जैसे किताब, मक्का, मुस्लिम, मोमिन वगैरह। इसके शुरू में अल लगागा, 2 पेश हो सकती हैं, आखिर में 2 जबर हो सकती हैं, 2 जेर हो सकती हैं, वाउ नून या नून अलिफ ता हो सकता है। याद रखिएगा इसमें इशारा, हाजा, हाज ही, उलाई का, उलाई का, जाली का, तिल का, ये सारे भी क्या हैं, इसम। इसी तरह इनके अंदर निशानी नहीं है, हुआ, हूं, इसके अंदर ये भी सारे इसमा हैं। फिर इस तरह ही हमने जमाए टूटे हुए हैं, हु, हुम, का, ये, कुम, नाम वगैरह, ये भी इसम है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जी। आगे हरफ है, 2 इसम या फेलों को मिलाता है, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना, वाव वगैरह, ये सारे क्या हैं जी, हरफ है। फेल हम पढ़ रहे हैं, फेल माजी जो गुजर चुके हैं वो हम पढ़ चुके हैं। फेल में बेसिकली क्या होता है, किसी के काम के करने या होने का पता चलता है, जैसे फता या मलूना। इसमें जमाना भी पाया जाता है। अब याद रखिएगा, ऊपर भी वाव नून आ रहा है जमा में, और यहाँ भी आ रहा है। इन चीजों को आपने गौर करना है इन पे, ठीक है जी। फेल वर्ब, क्योंकि हम वर्ब पढ़ रहे हैं, फेल पढ़ रहे हैं। वर्ब जितने भी आप अरबी में देखेंगे 3 हरूफ से मोस्टली आपको मिलेंगे, फा, आइन, लाम, फा, ताहा, नून, स्वादरा, द्वाद, रा, बा, अक्सर आपको इसमें से मिलेंगे। अब फेल की भी 3 किस्में हैं, जिसको हम टेंस बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर कितने टेंसेस होते हैं, 12। यहाँ पे टोटल 3 है। फेले माजी जो हो गया, जो काम कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया जी। फेले मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, फ्यूचर की बात है, हाल की बात है। आगे हम कहते हैं फेले अमर। फेले अमर क्या होता है, किसी काम की करने का हुक्म देना या गुजारिश करना, ऑर्डर करनी है या रिक्वेस्ट करनी है। याद रखिएगा ये एक ही चीज है, हुक्म देना या गुजारिश करना। बट इसमें डिफरेंट क्या है जी, हम बड़ों से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, छोटों को हम कहते हैं जो हुक्म देते हैं। किसी के काम करने से रोकना या उसको कहना कि करो, तो उसको हम फेले हमर कहते हैं। ये क्या, हुक्म देना या गुजारिश करना एक ही चीज है। लेकिन इसके अंदर क्या है जी, हम हमेशा बड़ों से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, गुजारिश कर रहे होते हैं, छोटों को हम हुक्म भी दे देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहा होता है, ठीक है, ऑर्डर करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना। जी, अयादा कर लेते हैं हम। फेल माजी और मुदारे के अंदर डिफरेंस क्या है जी, फेल माजी के एंड में तब्दीली है, मुदारे के शुरू में है। इसकी एग्जांपल हमने आपको ये दी थी कि आप रनवे पे खड़े हो, जब जहाज उड़ जाता है तो आपकी दुम टेल नजर आती है, तो उसमें तब्दीली क्या होती है, एंड में होती है। यानी कि जहाज चला गया, उड़ गया, गुजर गया, तो उसकी तब्दीली एंड में। अब जहाज आ रहा है, यह हाल है, अभी आ रहा है, ठीक है। पास्ट होगा, सॉरी फ्यूचर होगा आपका, तो आपको उसको फ्रंट नजर आ रहा होता है ना उसके, तो इसलिए उसकी तब्दीली यहाँ पे आती है। फिर मैंने आपको ये भी कहा था, इतनी से याद रखिए, इतनी, अलिफ, ता, नून, या, ये शुरू में आते हैं, यह क्या जी, मुदारे की निशानी है, ठीक है। इसको हम काफी रिपीट कर चुके हैं, आगे चलते हैं। पिछले से सवालात हैं, जरा अगर चैट बॉक्स में लिखें तो क्विकली हम आगे बढ़ते हैं। 4 हमने टेबल करने, और सेट पे भी थोड़ी सी खसूसी तवज्जो हमने देनी है जी। वला अना आबिदुम, ये आया तो नहीं, अभी देखिए आएगा तो। वक़द खलक तू, ता और तू पूरा एक सेकंड है, इनमें थोड़ा सा अगर आपको करना पड़े तो थोड़ा सा बड़ा करके इसको देखिएगा जी। आज के सबक में हम मुदारे को की प्रैक्टिस करेंगे, 4 अफ़ाल की, यदरिबु, यस्माउ, यालमु, यामलु। ये आज हमारे 4 बाब कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है जी। याद रखिएगा, इसको गौर कीजिएगा, समझिएगा, तो ये सारी जिंदगी काम आएंगे। फतहा, यफ्तहु, नसरा,
यंसुरु, दरबा यदरिबु, समया यस्मऊ। पहले वाले को हम फा का नाम फे, फतहा से फा, दूसरे को नसरा से नून, ये बाब हम ले लेते हैं, इसको ओजान कह लेते हैं, इसको पैटर्न कह लेते हैं। दाराबास पे आने वाले क्या है जी, दाराबा है, ठीक है जी। और इसी तरह सामया, सीन मीम आइन, सामया, इसका सीन को बाब कहेंगे, इसको ओजान कहेंगे, सीन बाब कह लें, सीन व कह लें। अब इनमें फर्क क्या है? अगर आप माजी में बात करें, फतह, नसरा, दरबा, कोई फर्क नहीं है तीनों में, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, समया के अंदर सेकंड उसके ऊपर क्या जी, जेर है, बाकी किसी में नहीं, पहले तीनों में। अब हम बात करते हैं फतह की, तो मुदारे के अंदर तब्दीली क्या है, यफ्ताहु, इसके ऊपर जबर है, ता के ऊपर जबर है, ये डिफरेंशिएट है, ये फर्क है सिर्फ। इस फर्क को अपने जहन के अंदर बिठा लीजिए। फतहा यफ्ताहु जबर है, नसरा यनसुरु, नसरा से हम यनसरु नहीं कहेंगे, नसरा से यनसुरु कहेंगे। दराबा से हम यदरीबु कहेंगे, दराबा से हम यदराबु नहीं कहेंगे, ये कहीं ना वर्ड आया हुआ है, ना बोल सकते हैं ना बोल रहे हैं, ठीक है। फिर आ गया सामया से हम क्या कहेंगे, यस्माउ। मुदारे के अंदर देखिए आखिरी और पहला एक जैसे हैं मुदारे में, लेकिन माजी के अंदर सामिया से यस्माउ। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। फिर आगे जब हम इसका अमर वगैरह बनाएंगे तो वो ये यफ्ताहु, यंसुरु, यदरिबु, यस्माउ से ही बनेंगे, इसी उसके ऊपर वो आएंगे। फिर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा जी। फतहा के बाप पर हमने 2 टेबल और किए थे, नसरा के ऊपर हमने 3 और किए थे, दरावा यदरिबु हम एक ही करेंगे, समया यस्माउ पर 2 और साथ करेंगे, ठीक है जी। तो याद रखिएगा टोटल हम 11 टेबल कर रहे हैं जी। अगर कोई बता दे फतहा यफ्ताहु पे हमने कौन कौन से 2 और किए तो जरा रिवीजन हो जाएगी। कोई एनी ब्रदर एनी सिस्टर बता देंगे? पाला जाला, जी, पाला जाला। जज़ाकल्लाह। और नसरा यंसरू पे कौन कौन से 3 और किए थे? आज प्रैक्टिस की है रिवीजन में। काला का जाकरा अबदा। आबादा, माशाल्लाह जी, ठीक है जी। नसरा, आबादा, खाला का, और कौन सा किया? जाकरा। नसर, जाकरा, ठीक हो गया, ठीक है जी। 4 इस पे हो जाएंगे, नसरा पे, नसरा समेत, फतह पे ये समेत 3 हो जाएंगे। कितने हो गए जी? 4 3 7, दारावा पे 1 8 और 3 समय पे करेंगे इंशाल्लाह। आज ये करते हैं, इसको देखते हैं, बस इसको आप समझ लीजिए। 4 बाब भी इसको कहते हैं, 4 इसको नमूने भी कहते हैं, 4 इसको सांचे भी कहते हैं, 4 इसको ओजान भी कहते हैं, डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। फिर इसके मीनिंग्स को याद रखने के लिए हम एक छोटी सी पोइम भी इंशाल्लाह आज करेंगे जी। दाराबा से हम करेंगे जी, यद रीबू, वो मारता है या मारेगा, यद रिबूना, वो सब मारते हैं या मारेंगे, तदरिबू, आप मारते हैं या मारेंगे, अदरिबू, मैं मारता हूं या मारूंगा, तदरिबूना, आप सब मारते हैं या मारेंगे, नदरिबू, हम सब मारते हैं या मारेंगे जी। सिस्टर हिरा इजाज। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम मारते हैं। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर शाहीन अहमद। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम मारते हैं। जी ब्रदर इस्माइल नवाज। यदरिबु वो मारता है, यदरिबुना वो मारते हैं, तदरिबु आप मारते हैं, अदरिबु मैं मारता हूँ, तदरिबुना आप सब मारते हैं, नदरिबु हम सब मारते हैं। चले, जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह 3 लोगों ने रिवाइज कर लिया है। आगे चलते हैं जी। आपको पता ना मुदारे के अंदर हम नफी के अंदर क्या लगा रहे हैं, ला लगा रहे हैं, तो मारना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है।
تو اس کے ساتھ ہم لا ہی لگائیں گے. جی سسٹر نرگس سوال کریں گے اور سسٹر غلام عائشہ جواب دیں گی. هل يضرب لا يضرب هل يضربون لا يضربون هل تضرب لا أضرب هل تضربون لا نضرب. جزاک اللہ. اور لوگ بھی ہینڈ ریز کریں. حامدن اگلا ہم نے اور سوال کرنے. حامدن یہ اصلی حالت ہے. حامدن اس کو ہم کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آبجیکٹ کے طور پر آئے گا 2 زبر کے ساتھ. یہ آپ کافی دفعہ ماشاءاللہ پریکٹس کر چکے ہیں. جی اور لوگ بھی ہینڈ ریز کریں. بردر ارشد کدھر ہیں آج؟ بردر ارشد ہیں؟ جی سر السلام علیکم. میں سوری میں ڈرائیو کر رہا ہوں اس لیے میں ہینڈ ریز نہیں کر رہا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. چلیں اگر آپ کر سکتے ہیں سوال کر لیں. بردر اسماعیل جواب دے دیں گے. چلے میں گاڑی روک کے ایک سائڈ پہ میں کر لیتا ہوں سر. میں آ جی چلیں بس آپ ڈرائیو کریں چھوڑیں. نہیں کوئی بات نہیں, ہو گیا سر, سوری ڈن ہو گیا. میں سوال کرتا ہوں جی. حل یضرب حامدن لا يضرب حامدا حل یضربون حامدن لا يضربون حامدا حل تضرب حامدن لا أضرب حامدا حل تضربون حامدن لا تضربون حامدا نضربون حامدا چلیں جزاک اللہ. نضرب حامدا. شکریہ سر, معذرت چاہتا ہوں سر. ٹھیک ہے آپ اپنا کنٹینیو کریں گے سفر میں. جی ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی. یار وہ گوند کا تیرا دے دے یار, گرمی سی ہو رہی ہے یار. وَيَضْرِبُ اور وہ مارتا ہے. مارتا ہے یا مارے گا بھی دائرہ مدارہ ہے تو اس کے 2 میننگز ہو سکتے ہیں. جی چلیں آپ ذرا اس کو غور کیجئے گا جی. ٹھیک ہے. آپ اس کے ساتھ نمبر بھی دے دیے. بہرحال فتح سے یفتح, نصرہ سے ینصر, ضربہ سے یضرب, سمع سے یسمع. ہم سمع کے کرنے جا رہے ہیں. سمع. ٹھیک ہے جی. سمع سے کیا بنے گا؟ یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا. یسمعون وہ سب سنتے ہیں یا سنیں گے. تسمع آپ سنتے ہیں سنیں گے. اسمع میں سنتا ہوں یا سنوں گا. تسمعون آپ سب سنتے ہیں سنیں گے. نسمع ہم سنتے ہیں یا سنیں گے. جی سسٹر نرگس کیجئے. یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا. یسمعون وہ سب سنتے ہیں یا سنیں گے. اسمعوا آپ سنتے ہیں یا سنیں گے. اسمع میں سنتا ہوں یا سنوں گا. تسمعون آپ سب سنتے ہیں یا سنیں گے. نسمع ہم سب سنتے ہیں یا سنیں گے. جی سسٹر انیس فاطمہ. یسمع وہ سنتا ہے. یسمعون وہ سنتے ہیں. تسمع آپ سنتے ہیں. اسمع میں سنتا ہوں. تسمعون آپ سب سنتے ہیں. نسمع ہم سنتے ہیں. چلیں جزاک اللہ جی. جی سسٹر شاہین اور سسٹر غلام عائشہ ایک سوال کریں گے ایک جواب دیں گے. اچھا ماذا جو ہے نا, ماذا اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. ماذا یہ اوپر بھی لکھا ہے ماذا, جیسے ہم پیچھے کرتے ہیں نا حال کو, تو یہ ماذا بھی یوز ہوتا ہے. جی سسٹر. ماذا یسمع يسمع القرآن ماذا یسمعون يسمعون القرآن ماذا تسمع أسمع القرآن ماذا تسمعون نسمع القرآن. جزاک اللہ جی. چلیں اب دونوں ذرا چینج کر لیں. جو سسٹر سوال کر رہی تھی جو جواب دیں گے, اور جو جواب کر رہی تھی اس میں قرآن کا ذکر کر. چلیں ماذا يسمع یسمع القرآن ماذا يسمعون یسمعون القرآن ماذا تسمع اسمع القرآن ماذا تسمعون نسمع القرآن. چلیں جزاک اللہ جی. سسٹر خالدہ بھی آئی ہیں. چلیں سسٹر خالدہ آگے سے کرواتے ہیں ہم پہ. جی ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی.
ठीक है जी, जो मुदारे के उसके दो मीनिंग है, वो सब नहीं सुनते, वो सब नहीं सुनेंगे। जी, आपने जवाब देना, माजा यस्मा। मिस्टर रुज़मा बड़ी जल्दी जवाब देती है। याद रखिएगा यस्माऊ का यस्माऊ में होगा, जमा का जमा में यस्माऊ ना, बाकी चेंज हो जाती हैं। जी, फिर ये जी सामिया से यस्माऊ, ये वाला हम टेबल कर रहे हैं, याद रखिए फतह से यफ्ताहु, नासरा से यंसुरु, दरबा से यदरिबु, सामिया से यस्माऊ। जी, अब हम करेंगे आलिमा वाला जो टेबल है ना, आलिमा वाला, उसको करेंगे यालम, वो जानता है। यालमु वो जानता है, यालमून आप सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलम मैं जानता हूँ, तालमून आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं। तो ये बिल्कुल समया की तरह है, जिस तरह समया हमने किया उसी तरह ही है। जी सिस्टर खालदा कीजिए आप। जी सर। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर शाहीन, माशाल्लाह, ये सिस्टर शाहीन सिस्टर खालदा दोनों बहनें हैं जी। जी यालामू सर, वो जानता अल्हम्दुलिल्लाह। है या जानेगा, यालामू वो सब जानते हैं या जानेंगे, तालामू आप जानते हैं या जानेंगे, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। चलें, जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर गुलाम आयशा आप भी कर लीजिए। यालमू वो जानते हैं जानेंगे, यालमूना वो सब जानते हैं जानेंगे, तालमू आप सब आप जानते हैं जानेंगे, आलमू मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ जानूंगा, तालमूना आप सब जानते हैं जानेंगे, नालमू हम सब जानते हैं जानेंगे। चलें, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। चलें, मैं भी हफ्ज़ल आप भी कर लें। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। चलें ठीक है, जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी। माशाल्लाह, सिस्टर रुज़मा बड़ी जल्दी से आते हैं, सिस्टर शाहीन, सिस्टर हीरा। ठीक है जी। जी, इसका जवाब दीजिए जी। चलें चलें, जवाब देख लिया था, इसका दीजिए। हल तालमुल कुरान, चलें, क्या आप जानते हैं क्या सवाल बनेगा इसका? सही जी। अब इसी तरह ये आमिला, आमिले का हमने टेबल किया था, उससे बनता है यामलू। क्या बनता है इससे? यामलू वो अमल करता है, ये करेगा, यामलू ना वो सब अमल करते हैं, ये करेंगे, तामलू आप अमल करते हैं करेंगे, आमलू मैं अमल करता हूँ ये करूंगा, तामलू ना आप सब अमल करते हैं करेंगे, नामलू हम सब अमल करते हैं या करेंगे। जी, सबसे पहले चलें ब्रदर इस्माइल नवाज कीजिए आप। या अमलू वो अमल करता है या वो करेगा, या अमलूना वो सब अमल करते हैं या वो करेंगे, तामलू आप अमल करते हैं या करेंगे, आमलू मैं अमल करता हूँ या करूंगा, तामलूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे, ना अमलू हम सब अमल करते हैं या करेंगे। जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर तारिक महमूद जी, माशाल्लाह ब्रदर आए हैं जी। या अलमो वो अमल करता है, या अलमूना वो सब अमल करते हैं, या आप अमल करते हैं, आलमू मैं अमल करता हूँ, तालमूना आप सब अमल करते हैं, ना अलमू हम सब अमल करते हैं करेंगे। ठीक है जी। जी सिस्टर हीरा। सर बिरादर गलत पढ़ गए हैं, या अमलू है चले ये कोई या बात नहीं, सर मैं गलत अमल। यामलू यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं।
जी ब्रदर तारिक दोबारा पढ़िए जरा। यालमु वो अमल करता है, या अमलूना वो सब अमल करते हैं। सर फिर गलत है। कोई बात नहीं, या अमल जबर है ब्रदर, उसके ऊपर जबर है, मीम के ऊपर जबर है, याद रखिएगा, ठीक है। या अमलूना, या मलू वो अमल करता है, अब पढ़िए। अमलूना वो सब अमल करते हैं। ता अमलो आप अमल करते हैं। आ अमलो मैं अमल करता हूँ। ता अमलूना आप सब अमल करते हैं। ना अमल हम सब अमल करते हैं। इसके ऊपर भी वो है ना मलू, ठीक है, ये ना तो अमल। चलें, जज़ाकल्लाह जी। चलें सिस्टर अनीस फातिमा आप पढ़ दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। या अमलू वो अमल करता है, या अमलूना वो सब अमल करते हैं। ताअमलू आप अमल करते हैं, अमलू मैं अमल करता हूँ। ताअमलून सब अमल करते हैं, ना अमलू हम सब अमल करते हैं। चलें ठीक हो गया जी। सिस्टर खालिदा आप भी कर लीजिए। जी सर। या मालू वो अमल करता है या करेगा। या मालूना वो सब अमल करते हैं या करेंगे। ता मालू आप अमल करते हैं या करेंगे। आ मालू मैं अमल करता हूँ या करूंगा। ता मालूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे। ना मालू हम सब अमल करते हैं या करेंगे। ठीक हो गया सिस्टर महविश। यअमलू वो अमल करता है, यअमलूना वो सब अमल करते हैं। तअमलू आप अमल करते हैं, अमलू मैं अमल करता हूँ। तअमलूना आप सब अमल करते हैं। नअमलू हम सब अमल करते हैं या करेंगे। चलें ठीक हो गया जी। सिस्टर नरगिस कोसर। या अमलू वो अमल करता है, या अमलूना वो सब अमल करते हैं। तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ। तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। चलें जज़ाकल्लाह। सिस्टर मुसरत ज़िया आप क्या पढ़ना चाह रही हैं? जी। या हैंड अमली रेज। अस्सलाम वालेकुम। या अमली वो अमल करता है या करेगा। या अमलूना वो सब अमल करते हैं। ता अमलू आप अमल करते हैं। आ अमलू मैं अमल करता हूँ। ता अमलूना आप सब अमल करते हैं। ना अमलू हम सब अमल करते हैं। जज़ाकल्लाह। सिस्टर आप हैंड रेज नहीं करती है, करना आता? जी हैंड रेज करना नहीं आता आपको? आता है मुझे। हैंड रेज क्या करें ना, फिर इंशाल्लाह आपको जरूर ले लेंगे, ठीक है। अच्छा सर, मुझे एक और मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। जो सवाल होते हैं ना जो गूगल में जो करते हैं आखिर में जो होता है मुझे समझ नहीं आती, मेरे सारे हमेशा ही गलत निकल आते हैं। मुझे उसके थोड़ा सा समझा दें आखिर वाले जो ये कौन सा ये मुजक्कर मुअन्नस कौन सा मुजक्कर है कौन सा मुअन्नस है इसमें चलें कौन ये सा, ये क्लास मुझे के बाद समझ आपको ना थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। सही चलें है। ठीक है। जवाब दीजिए, हम क्लास को फिनिश करते हैं, बस टाइम हमारा हो गया। जरा क्विकली चैट बॉक्स में लिखिएगा। जी चलें ठीक है जी। क्लास हमारी इख्तिताम की तरफ बढ़ती है। नुक्ता तालीम आ गया, 7वां होमवर्क। इन सूरतों को पढ़िए जिनको आप समझते हैं। अब आपने कितनी सूरतें पढ़ ली हैं, ये इनका तर्जमा भी आप समझते हैं। कोशिश कीजिए कि इन सूरा को उसके अंदर अपनी नमाज के अंदर पढ़िए। हम में से कुछ नमाज सॉरी, हम में से कुछ को नमाज में कुछ ही सूरतें बार बार पढ़ने की आदत होती है। मिसाल के तौर पर 2 रकात मुइन्ना तना पढ़ लेते हैं, 2 में कुल अल्लाह पढ़ लेते हैं। ऐसा मत कीजिए, मुख्तलिफ सूरतों को पढ़िए, खास तौर पर उन सूरतों को जिनके मीनिंग्स आपको आते हैं, जिनको आप समझ चुके हैं, उनको लाजमी उसके अंदर लेके आइए। इसके कई फायदे हैं। आपको तलावत से खुशी होगी, ठीक है, नमाज में आपकी तवज्जो ज्यादा होगी और ज्यादा अजर भी। अल्फाज मायने का क्या होगा, इयादा होगा। आपका हाफजा क्या हो जाएगा, पुख्ता हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा आपका हाफजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज की इस घंटे की क्लास के अंदर हमने 14 अल्फाज को सीख लिया है। 14 नए अल्फाज को हम अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं। ये जो कुरान पाक के अंदर 14 अल्फाज 174 बार है, 174 बार है। 232 का हमारा टारगेट था, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कितने सीख लिए हैं, 232 में से 174, 232 अल्फाज 41,111 बार कुरान पाक में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 14वें सबक के खत्म पर 36,556 अल्फाज को सीख चुके हैं। सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह, ये
14واں پور روز آپ کے پاس ہے انشاءاللہ. یہ جب آپ کا اینڈ میں ایک بہت بڑا بکے بن جائے گا. 7 عمر کو یاد رکھے گا یو آر دا چوزن. اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا اس قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے. اس انتخاب کا نظر انداز مت کیجیے. بیکاز یو آر دا چوزن. اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے, میں نے یا کسی اور نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں تک لے کر آئے ہیں, تو اس کو آگے بڑھتے رہیے. دعا کیجیے اپنے لیے, میرے ساتھ جتنے جڑے ہوئے ایکوٹیز سیکورٹیز کسی نہ کسی معاملے میں. دیکھیے ہماری بہنیں آپ کو ریویژن کروا رہی تھیں, آپ بھی آگے بڑھیے. نیکسٹ کلاس کے اندر, نیکسٹ QC1 کے اندر آپ کوشش کیجیے ایز اے اسسٹنٹ قرآن ٹیچر ورک بک کو چیک کیجیے, اپنی ورک بک پہ خصوصاً توجہ دیجیے. ورک بک کے 15 نمبر ہیں, یہ بہت بڑے نمبر ہوتے ہیں. اگر آپ ورک بک نہیں کریں گے تو آپ کا رزلٹ 85 پہ آ جائے گا. 85 نمبروں میں سے آپ کے رزلٹ بنے گا. اگر آپ یہ گوگل ہوم ورک نہیں کریں گے 15 نمبر اس کے ہیں. ابھی آپ نے مڈ کوئز دیا صرف 30 کا, اب فائنل ہم 40 کا کریں گے. تو دو تلاوت سے 5 منٹ مصحف سے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھیے. 5 منٹ جو آپ کے حافظے کے اندر چیزیں ان کو ضرور کیجیے. جو آپ کو شیٹ کارڈ ملا ہوا ہے اس کو ضرور پڑھیے. ٹھیک ہے جی. ویڈیو کو دیکھیے, ویڈیو کو دیکھنے کے بعد PDF سلائیڈ سے مدد لیں, بک سے مدد لیں, پھر اپنا ہوم ورک کریں جو گوگل ہوم ورک ہے. تو انشاءاللہ آپ کے نمبر زیادہ آئیں گے. تو یہ اس کو بھی رکھیے. ٹیچر بنیے, جو کچھ آپ نے سیکھا ہے دوسروں کو لازمی سکھائیے, دوسروں کو بتائیے. سب سے بڑا فائدہ انشاءاللہ آپ کو ہوگا, خود آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی. آپ کے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے بیوی ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کے دوست احباب, سب کو کوشش کیجیے لے کر آئیے. ہم یہاں پہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, قرآن کو سمجھنے, قرآن پر غور کرنے, عمل کرنے, یاد کرنے اور پلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.